آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، انتہائی ضروری اور اہم ویڈیو ہے اس موسم کے حوالے سے کہ اس موسم میں بکریوں میں جو بیماریاں لگتی ہیں ضروری ہے، کیونکہ یہ 2-3 بیماریاں جن کا ذکر میں اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ خود میرے بکریوں کے ساتھ پیش آئی ہیں، یہ بیماریاں لگی ہیں۔ اس میں کافی میں نے نقصان بھی اٹھایا ہے اور کچھ جو ہے وہ بہتری بھی آئی ہے۔ تو یہ اپنے تجربے کی بنا پر یہ میں نے ویڈیو آپ کے لیے تیار کی ہے، ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ جن دوستوں بھائیوں نے گھروں میں بکریاں رکھی ہوئی ہیں، 2-4 رکھی ہوئی ہیں یا کوئی فارمنگ کے حساب سے رکھی ہوئی ہیں، تو ان کا فائدہ ہو سکے۔ بالخصوص یہ جو موسم ابھی آج کل چل رہا ہے، اس میں یہ 2-3 بیماریاں قابل ذکر ہیں جن کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ کو بیماریوں کے متعلق بتاؤں گا کہ اس موسم میں کون کون سی بیماریاں جو ہے وہ اٹیک کرتی ہیں بکریوں پر، اور ان کا توڑ کیا ہے، ان کا حل کیا ہے، علاج کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا، جس کی وجہ سے میں نے تھوڑا بہت نقصان بھی اٹھایا ہے، اور اس کے بعد لگاتار اس پر جب ریسرچ کی ہے تو دیسی نسخہ، دیسی علاج جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، ساتھ انگریزی دوائیاں بھی بتاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کا دیسی جو علاج ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس سے تقریباً جو 99% جو ہے نا وہ فائدہ ہوا ہے۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اس موسم میں بکریوں پر خاص کر جو 3 بیماریاں، 2 بیماریاں ہیں اور ایک حادثہ سمجھ لیں، کیونکہ اس موسم میں سب سے پہلے اگر میں ذکر کروں تو گرمی کا موسم ہے اور یہ سانپ، ٹھوئیں، اس طرح کی جو چیزیں، زہریلی چیزیں ہیں، یہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سبب بنتی ہیں ان کو کاٹنے کا۔ جب وہ زہر اس کے جسم میں پھیل جاتا ہے تو اس کا پھر اگر نہ بندے کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں پتہ ہو تو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو بکریاں جنگل میں چرائی کے لیے جاتی ہیں، جب کوئی چیز لڑ جاتی ہے، کاٹ لیتی ہے، تو پھر اگر بر وقت پتہ نہ چلے تو پھر اس کا جو ہے وہ نقصان کی صورت میں وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو پچھلے دنوں میں میری ایک بکری اسی طرح نقصان ہوئی ہے، اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا، لیکن ہمیں نہیں پتہ چل سکا ہے۔ اس کا منہ جب سوجا ہے تو سوجن کی وجہ سے یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مکھی وغیرہ اس کو کاٹ گئی ہے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے۔ پھر جس ڈاکٹر کو بلایا اس کو بھی اتنا نالج نہیں تھا، تو یا اس کو سمجھ نہیں آ سکی ہے تھا تو وہ ڈاکٹر، لیکن یہ ہے کہ اس کو بر وقت اس چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے، تو وہ اور اس کی علاج اس نے کیا ہے، لیکن بکری جان بر نہ ہو سکی۔ جب وہ ذبح ہوئی ہے تو اس وقت پتہ چلا ہے کہ اس کی گوشت کے اندر جو ہے نا وہ زہر پھیلا ہوا تھا، اس کو کسی نے زہریلی چیز نے کاٹا ہے۔ پھر اس پر میں نے ریسرچ کی ہے تو سب سے بہتر جو چیز مجھے نظر آئی ہے وہ دیسی نسخہ ہے، جو آسان بھی ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، بکریوں کو چرائی کے دوران کوئی چیز کاٹ لیتی ہے، یا آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہے، کاٹنے کا نشان آپ کو نظر آ جاتا ہے، یا اس کو سوجن پڑنی شروع ہو جاتی ہے، تو فوراً آپ جو پھٹکڑی جو ہوتی ہے پنساری کی دکان سے آسانی سے مل جاتی ہے، وہ پھٹکڑی گھر میں لازمی منگوا کے رکھیں۔ یہ بندے کو بھی اگر اس طرح کا مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کارآمد ہے اور جانوروں کے لیے بھی۔ تو اس پھٹکڑی کی جو طریقہ کار ہے وہ لکھ کر میں نے ویڈیو میں لگا بھی دیا ہے، یہاں سے بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو زبانی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھٹکڑی کا ایک گلاس میں اس کو حل کریں، حل کرنے کے بعد اگر جانور ہے تو اس کو کسی نالی کے ذریعے یا بوتل کے ذریعے یا سرنج کے ذریعے اس کو پلا دیں، اور اگر بندہ ہے تو ویسا بھی جو ہے وہ اس پانی کو پی سکتا ہے۔ تو ابھی آج بات کر رہے ہیں جانوروں کے حوالے سے، تو اس جانور کو کسی طریقے سے وہ پھٹکڑی والا پانی پلا دیں، تو ابھی تک اگر اس کے سانس باقی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا، اس پھٹکڑی سے اس کا زہر اس کے جسم کے اندر زائل ہو جائے گا۔ تو باقی طریقہ کار بھی لکھا ہوا ویڈیو میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد پھر آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کر لیں، اس کے کو بتائیں کہ اس طرح چیز کوئی کاٹ گئی ہے۔ تو یہ آپ کو پہلے کنفرم پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ میری طرح جو ہے نا وہ انجانے میں یہ نہ سمجھیں کہ ویسا سوجن پڑ رہی ہے یا کسی اور وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، اس کو سب سے پہلے جانچ پڑتال کر لیں، تو ڈاکٹر کو بلائیں اور زہر والے جو ہے نا زہر زائل کرنے والے ٹیکے اس کو لازمی لگوا لیں، تو انشاءاللہ جو ہے نا اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ ابھی دوسری اور تیسری بیماری کی اگر ذکر کروں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو بیماری ہے وہ آج کل جو ہے نا وہ ارا
گھاس وغیرہ جو ہرے پٹھے بہت زیادہ ہیں، اس کے ساتھ کیڑے زہریلے کیڑے ہوتے ہیں. یہ جب ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سبز چارے پر جو بکریاں پلتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ چارہ زیادہ کھا لیتی ہیں تو ان کے پیٹ میں ابھارا پڑ جاتا ہے. ابھارا پڑ جاتا ہے. یہ بھی میرے ساتھ انہی دنوں میں 2 دن ہوئے ہیں واقعہ پیش آیا ہے. میری چھوٹی سی جو ہے وہی بکری جو پہلے میں جس کا ذکر کر چکا ہوں جو ذبح ہوئی ہے، اسی کی چھوٹی بچی جو ہے نا وہ کوئی 2 مہینے کی رہ گئی ہے. اس کے ساتھ یہ ہو گیا ہے کہ وہ ہرے پٹھے کھا کے اس کے پیٹ میں ابھارا پڑ گیا ہے، اس کے منہ سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے. تو پھر اس کا جو دیسی علاج میں نے کیا ہے اور اس سے مجھے 100% جو ہے نا وہ فائدہ ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ نیم گرم پانی کریں. آسان طریقہ ہے، گھر میں آپ کے سرسوں کا تیل ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. نیم گرم پانی کریں، اس میں سرسوں کا تیل جو ہے نا وہ 2 یا 3 چمچے ڈالیں، اس کو صحیح اچھی طرح پھینٹ کر اس کو پلا دیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹ نرم ہو جاتا ہے. تو گھنٹے 1.5 کے بعد جو ہے نا وہ اس کو فائدہ ہو جائے گا. یہ میں نے آزمایا ہوا ہے، آزمودہ نسخہ ہے. اگر اس طرح کا آپ کے جانوروں میں کوئی مسئلہ بن جاتا ہے ابھارے والا، تو نیم گرم پانی میں سرسوں کا تیل ڈال کر اس جانور کے عمر کے لحاظ سے، اگر جانور بڑا ہے تو زیادہ ڈال لیں، اگر کم ہے تو تھوڑا 2-3 چمچوں سے بھی کام چل جائے گا. تو وہ اس کو اچھی طرح لا کے اس کو کسی نالی کے ذریعے، بوتل کے ذریعے، یا چھوٹے بچے ہیں تو ان کو سرنج کے ذریعے آپ لا دیں. انشاءاللہ گھنٹے 1.5 میں جو ہے وہ آپ کو رزلٹ مل جائے گا. ابھی تیسری اور آخری بیماری کا اگر ذکر کریں تو وہ یہ اس موسم میں خاص کر جو ہے وہ چچڑ جو ہے نا وہ زیادہ جانوروں میں پڑ جاتے ہیں. چیچڑ جو ہے وہ خاص کر جو ہے جانوروں کے کانوں کے اندر، جہاں تک جو ہے نا ان کے کھر وغیرہ نہیں پہنچ سکتے ہیں یا بندے کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ اس جگہ پر یہ زیادہ جو ہے نا وہ حملہ آور ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا ہے آپ نے کہ 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. ایک جو ہے نا وہ انگریزی نسخہ اور دوسرا جو ہے انگریزی علاج اور دوسرا دیسی نسخہ. تو دیسی نسخے کی بات اگر کریں تو جن جانوروں میں، ان میں یہ بڑے جانوروں کے لیے بھی کارآمد ہے اور چھوٹے بکریوں کے لیے بھی یہ کارآمد ہے. اس میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جو شکر ہوتی ہے یا گڑ آپ کو مل سکتا ہے، پرانا گڑ ہو جائے، اس کا شربت بنا لیں. اگر گڑ دستیاب نہیں ہے تو شکر لے لیں، اس کا جو ہے نا تھوڑی زیادہ مقدار رکھ کے شربت بنا لیں اور سب جانوروں کو پلا دیں. وہ 2-3 دن آپ پلائیں گے، اس کے پینے سے یہ ہوگا کہ وہ ان کے جو چچڑ ہیں وہ سب کے سب گر جائیں گے. لیکن نیچے جس جگہ پر آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں، چونے کا چھڑکاؤ لازمی کریں. سپرے، یہ جو کیڑے مار ہوتی ہیں سپرے ہوتی ہیں، یہ لازمی کر دیا کریں تاکہ وہ چچڑ اگر نیچے گرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے دوبارہ اتنا کر سکیں، وہ جس جگہ ہیں وہ مر جائیں. تو اگر انگریزی علاج کا بات کریں کہ اگر اس سے بھی آپ کو استفادہ نہیں ہوتا ہے، خدا نخواستہ کچھ جانوروں میں زیادہ چچڑ پڑ جاتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ایک انجیکشن ہے، آئیووٹیک انجیکشن ہے 10 ملی لیٹر کا سوری. تو اس میں اس کی پکچر بھی میں نے لگا دی، آپ ادھر سے بھی اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. اس کو آپ نے جو بڑے جانور ہیں اس کے لیے آپ نے 5 cc استعمال کرنا ہے. جو چھوٹے جانور ہیں یا بکریاں بکرے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے 2 cc، یا زیادہ چھوٹے ہیں تو 1 cc سے بھی کام چل سکتا ہے. یہ جو ہے نا وہ انجیکشن آپ نے جانور، جیسے یہ جانور ہے، اس کے یہ چمڑی ہے، اس چمڑی کے اندر جو ہے نا وہ آپ نے یہ انجیکشن لگانا ہے. اس کے پٹھوں کے یا گوشت کے اندر نہیں لگانا ہے، یہ چمڑی کے اندر جو ہے چمڑی پکڑ کر یہ انجیکشن لگا دیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ موسم کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ یہ جو مسائل میرے پاس ساتھ پیش آئے ہیں، میری بکریوں کو جو بیماریاں لگی ہیں اور جن سے استفادہ ہوا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں جن میرے دوستوں بھائیوں نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اس نقصان سے بچایا جا سکے. تو کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کریں. انشاءاللہ آپ کو 100% جو ہے وہ فائدہ ہوگا اور جانور سے جاب ہو جائیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں. جن دوستوں بہنوں بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں، تاکہ میری آئندہ بھی آنے والی اس طرح کی معلوماتی اور اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں. اب بھی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.